بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم پڑھیں گے مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی اور خصائص کلام کے بارے میں۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ نام محمد حسین اور آزاد ان کا تخلص تھا۔ اردو ادب کے نامور ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو اپنے دور کے دلی کے نمایاں علمی شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ دلی سے ہی اردو اخبار بھی نکالتے تھے۔ آزاد نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، پھر دلی کالج میں داخل ہو گئے۔ شاعری کے حوالے سے استاد ابراہیم ذوق کی شاگردی اختیار کی، کیونکہ ذوق جو تھے وہ ان کے والد کے دوست تھے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ ہوا تو انگریزوں نے آپ کے والد کو قتل کر دیا، آپ کا گھر بار لوٹ لیا۔ مشکل سے مولانا محمد حسین آزاد اپنی جان بچا کر دلی سے لکھنؤ اور پھر لاہور چلے گئے۔ لاہور میں انہوں نے 1864 میں محکمہ تعلیم میں 15 روپے معاوضے پر ماہوار پر ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت میں ان کے جوہر کھلے اور محکمہ تعلیم کے جو ڈائریکٹر تھے اس وقت میجر فلر نام تھا ان کا، انہوں نے بچوں کے لیے درسی کتابیں لکھنے کے کام پر محمد حسین آزاد کو مامور کر دیا، اور یوں آزاد کی جو مرتب کی ہوئی کتابیں تھیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں، بہت مقبول ہونے لگیں۔ پھر اسی دور میں محکمہ تعلیمات کے نئے ڈائریکٹر کرنل ہال رائڈ نے انجمن پنجاب کی تشکیل کی، اور اس انجمن میں جو ایک خاص قسم کی مشاعروں کی بنا ڈالی تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے مصرع طرح کی بجائے، مصرع طرح کے بارے میں اپنے سابقہ لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایسا مصرع جو نمونے کا مصرع ہو اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کے پوری غزل کہی جائے یا نظم کہی جائے۔ تو اس میں جو نئی چیز تھی جسے انجمن پنجاب نے فروغ دیا وہ یہ تھی کہ عنوان دیا جاتا اور اس پر تمام شعراء لکھ کر لاتے اور مشاعروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ یوں اردو شاعری میں جو پہلے صرف غزل تک ہی محیط تھی، اب اس میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور نظم کا بھی رجحان بڑھنے لگا، اور اردو ادب میں ایک جدید جو صنف سخن ہے اس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی۔ مشاعروں کی ان تمام سرگرمیوں میں مولانا محمد حسین آزاد نے جو کام کیا، انہوں نے سرکاری رسالے جو اس دور کے تھے اتالیق پنجاب کے نام سے اور ایک پنجاب میگزین کے نام سے رسالے نکلتے تھے، ان کے وہ نائب مدیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ اور اسی دور میں مولانا محمد حسین آزاد نے بخارا اور ایران اور کابل کا سفر کیا۔ جب وہ سفر کے لیے گئے اور واپسی پر انہوں نے فارسی لسانیات کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھیں۔ ایران سے جب دوسرے سفر کی واپسی پر وہ آئے تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کا اتالیق مقرر کر دیا گیا، یعنی پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات سے خوش ہو کر انگریزی حکومت نے 1887 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1889 میں محمد حسین آزاد کی اکلوتی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی وفات کے صدمے میں وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، اور باقی کی جو عمر تھی 20 سال وہ انہوں نے اسی طرح جنون کے عالم میں گزارے۔ 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور لاہور میں ہی وہ دفن ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس اور قصص ہند، نظم آزاد، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ وہ نظم یا نظم آزاد ان کی منظوم شاعری پر مشتمل کتاب ہے، اور باقی ساری ان کی نثری کتب ہیں۔
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शायर भी थे, नक्काद भी थे, तारीख़ निगार यानी मौर्रख़ भी थे, अदीब भी थे। और इन सब से बढ़कर जो चीज़ हमें उनके यहाँ नुमायाँ नज़र आती है कि वो बुलंद पाया इंशा परदाज़ थे। इंशा ये के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। उनका अछूता अंदाज़े तहरीर उन्हें एक मुनफ़रिद मकाम बख्शता है। हम कह सकते हैं कि ज़बान की सलासत, रवानी, सफ़ाई, ये सब तो उनकी तहरीर में हमें नज़र आता है। लेकिन उन्होंने जो अरबी, फ़ारसी और हिंदी अल्फाज को ख़ूबसूरत नगीनों की सूरत में जुमलों में जुड़ दिया है, और इसके साथ साथ जो लताइफ़ हैं, कहावतें, कहानियाँ, मौज़ू अशार, ये सब उनकी नस्र में एक ख़ूबसूरत फ़ज़ा पैदा करते हैं। यूँ लगता है कि जैसे गुल और बूटे जो हैं वो सजाए गए हों, और पढ़ने वाला उस फ़ज़ा में, उसके सहर में खो जाता है। हम कह सकते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अलग से अपनी ज़ात में एक अंजुमन लिए हुए हैं, लेकिन नस्र में उनका कारनामा वही है कि उन्होंने कदीम और जदीद अंदाज़ जो था नस्र का, उसको मिलाकर एक नए अंदाज़ की बुनियाद रखी है। और अंजुमन पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्किद होने वाले मुशायरों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दूसरों से भी नज़में लिखवाईं, ख़ुद भी लिखीं। अगरचे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने कलम उठाया, मगर उनकी इंशा परदासी जो है वो नुमायाँ है। उन्होंने लफ्ज़ी हुस्न से, तशबीहात व इस्तारात से अपनी नस्र में जो है शायरी का सा अंदाज़ पैदा कर दिया है, और पढ़ने वाला एक एक फ़िक्रे से लुत्फ़अंदोज़ होता है। उनकी नस्र की आराइश व ज़िबाइश में फ़ारसी ज़ुबान का बड़ा अहम किरदार है। राम बाबू सक्सेना उनके बारे में लिखते हैं कि उनकी नस्र में फ़ारसी के हुस्न के साथ साथ भाषा की सादगी भी मौजूद है। और इसी तरह मोहम्मद हसन अस्करी उनके बारे में लिखते हैं कि आज़ाद अपने मुआसरीन ये होता है कि उनके दूसरे हम असर, उनके उस दौर के जो साथी थे, दूसरे उस दौर के लिखने वाले, यानी अपने मुआसरीन में वो ऐसे बुज़ुर्ग थे जो हकीकी अदीब थे। उनके मुआसरीन कौन से थे? सर सैयद थे, हाली थे, शिबली थे। वो कहते हैं अदब को किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने अख्तियार किया, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अगर अदबी तहरीरें लिखी तो उसके पीछे उनका मकसद था, और वो मकसद यही था कि वो उस वक्त मुसलमान कौम को उनकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता बता रहे थे। उनका मकसद सिर्फ़ यही था कि मुसलमान कौम को उस वक्त राह दिखाई जाए, और वो जो परेशान हाल हैं, वो जो अंग्रेज़ी अमलदारी के दौर में महकूम होने पर, ग़ुलाम होने पर दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और उन्हें समझ नहीं लग रही, बल्कि एक तरह से हवास बाख्ता हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि उनकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता कौन है। ऐसे में सर सैयद हाली और शिबली जैसे मुजाहिद ही आगे बढ़े, लेकिन इन सब की तहरीरों का, चाहे वो मंजूम हैं या गैर मंजूम हैं, उन सब का मकसद जो था वो यही था कि मुसलमान कौम को बेदार किया जाए और उनको उनकी मंजिल की तरफ रहनुमाई की जाए। ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में जिस तरह वो पीछे हट रहे थे, उनको इक्तसाबे इल्म के लिए उकसाया जाए और इसकी इल्म की अहमियत को उजागर किया जाए। जैसे हाली ने मुसलमानों के माजी के कारनामों से कस्बे फैज़ करने की दावत दी अपनी शायरी के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो जो हकीकी अदीब हैं वो आज़ाद इस तरह से हैं कि उनकी मकसद नहीं था, मतलब वो जो भी तहरीर लिखते हैं उसमें उस तरह से मकसदियत का उनसर गालिब नहीं है, जिस तरह हमें सर सैयद हाली या शिबली के यहाँ नज़र आता है। उनके यहाँ हमें शौकत अल्फाज, खुशनमा तराकीब, काफ़िया, तशबीहात व इस्तारात का दिलकश इंतखाब, तख़य्युल की अजूबाकारियाँ, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अदबी ज़ुबान का ख़ासा हैं। क्योंकि अदब की अगर डेफ़िनेशन को हम पढ़ें तो अदब ऐसी तहरीर को ही कहा जाता है जिससे कारी हज़्ज़ उठा सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। आम ज़ुबान और अदबी ज़ुबान में यही फ़र्क है कि आप कोई तहरीर या कोई वाक़या
عام زبان میں پڑھتے ہیں تو آپ اس قدر اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس میں تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور خوبصورت الفاظ و تراکیب کو استعمال کر کے اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک محمد حسین آزاد کے اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو ان کی نثر ہمیں شاعرانہ نثر معلوم ہوتی ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاعرانہ رنگ ان کی نثر پر اس قدر غالب ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ نثر نہیں لکھ رہے بلکہ نثر لکھتے ہوئے شاعری کر رہے ہیں۔ مسجع اور مکفّہ الفاظ و تراکیب نے ان کی عبارت کو اور زیادہ رنگین بنا دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آزاد کی نثر سلیس ہے، لیکن ان کے ہاں ہمیں قدیم اور جدید اسلوب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے اسلوب میں حسن و جمال اور رنگینی کو اس طرح سمو دیا ہے کہ اس میں بلا کی دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی قاری ان کی تحریر کو پڑھتا ہے تو اس پر ایک جادو کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی آزاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آزاد گپ بھی ہانکتے ہیں تو وہ بھی وہی معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر میں ثنائے بدائع کا استعمال کثرت سے نظر آتا ہے۔ ثنائے بدائع کیا ہے؟ نثر کو مؤثر اور رنگین بنانے کے لیے لفظی اور معنوی صنعتوں کو مہارت سے استعمال کرنا ثنائے بدائع کہلاتا ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد تو لفظوں کے جادوگر ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ حسن الفاظ کی خاطر مفہوم کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر مختلف مناظر، مختلف حالات اور اشخاص کی انہوں نے یوں تصویر کشی کی ہے لفظوں کے پیرائے میں کہ پورا نقشہ قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ ان کی مرقع نگاری کا ایک طرح سے کمال ہے کہ انہوں نے جو کچھ خود دیکھا وہی قاری کو دکھایا، پڑھنے والے کو دکھایا۔ جس واقعے یا منظر سے وہ خود متاثر ہوئے اس سے انہوں نے اپنے پڑھنے والے کو بھی متاثر کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر میں ہمیں ڈرامائیت جا بجا نظر آتی ہے، اور یہ ڈرامائیت پیدا کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ مکالمہ بھی کرتے ہیں، خود کلامی سے بھی کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو ڈرامائیت ہے یا یہ جو ڈرامائی انداز ہے اس کا ایک سکم یہ بھی ہے، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد ڈرامائیت پیدا کرنے کی خاطر کچھ واقعات اور حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے تشبیہات و استعارات بھی شاعری یا نثر کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے اور اس میں ادبی رنگ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ادبی زبان میں یہ اس کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آزاد کی نثر کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں ہمیں تشبیہات اور استعارات کی اس قدر کثرت نظر آتی ہے کہ نثر میں جتنی تشبیہات اور استعارات وہ استعمال کرتے ہیں شاید کسی شاعر نے شعروں میں بھی اتنے نہ کیے ہوں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو تشبیہات اور استعارات وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ قاری پر گراں نہیں گزرتے، بلکہ یہ ان کی عبارت کا ایک حسن ہے جس سے پڑھنے والا بھی محظوظ ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ترجمے بھی کیے۔ نیرنگ خیال جو ہے وہ ان کے مضامین ہیں جو انگریزی سے ترجمہ کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کمال انداز سے ترجمہ کیا کہ اس کو پڑھ کے گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے۔ ترجمے کی خوبی ہمیشہ یہی قرار دی جاتی ہے کہ وہ ترجمہ معلوم نہ ہو۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ آزاد ایک کامیاب مترجم ہیں۔ انہوں نے جو مضامین انگریزی سے لیے ہیں وہ ترجمہ ہی نہیں لگتے، اور پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ انہوں نے درسی کتابوں کو بھی مرتب کیا اور سلیس زبان میں انہوں نے وہ کتابیں لکھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو درسی کتابیں لکھنے کا انداز ہے وہ ان کی انشاء پردازی سے بہت مختلف ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں عبارت سلیس ہے، رواں ہے، عام فہم ہے، یعنی انہوں نے بچوں کی ذہنی قابلیت اور نفسیاتی تقاضوں اور معاشرتی اقدار کو پیش نظر رکھا ہے،
درسی کتب کو تحریر کرنے میں، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کے باقی ادبی کارناموں کی طرح یہ کارنامہ بھی منفرد ہے اور اہم ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر میں ایک منفرد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں عمل تشخص نظر آتا ہے، پرسونیفیکیشن نظر آتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ انہوں نے اپنی تحریر میں جا بجا بے جان چیزوں کو جاندار کردار بنا کر پیش کیا۔ جیسے اگر اردو زبان کا وہ ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قدرت دیکھو، ایک بچہ جو شاہ جہاں کے گھر میں پیدا ہوا اور انگریزی اقبال کے ساتھ اس کا ستارہ چمکا۔ یعنی اردو زبان کو کس طرح انہوں نے جاندار کردار بنا دیا۔